بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. رواہ مسلم۔ حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا کہ غیر محرم پہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں فوراً اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لوں۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا: یا علی، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ نظر کے پیچھے دوسری نظر کو نہ لگاؤ، کیونکہ پہلی مرتبہ جب اچانک نظر پڑ گئی اٹھی کے سامنے غیر محرم عورت تھی تو اس وقت تو ایک نظر پڑ گئی اچانک، پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھنا نظر بھر کے کسی غیر محرم کو جائز نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہے غیر محرم کو دیکھنے کے متعلق یا اس پر نظر اگر اچانک پڑ جائے اس کے متعلق ہماری دین، ہماری شریعت کا حکم، ہمارے آقا کی تعلیمات، اور اس کے مقابلے میں ہمارا اور ہمارے نوجوانوں کا طرز عمل کیا ہے۔ ہمارا نوجوان بازار میں نکلتا ہی اس لیے معذرت کے ساتھ کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکے، سفر کرتا ہے اس لیے کہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے، سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ تلاش کرتا ہے کہ کسی غیر محرم سے رابطہ ہو جائے، اور نمبر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی غیر محرم سے بات ہو جائے۔ ہماری یہ میرا نوجوان ہے میرے معاشرے کا، جس کو ہمارے مستقبل کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو ہماری عزتوں کا رکھوالا ہونا چاہیے تھا ہمارے دین اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق، اور اس قدر اخلاقی پستی ہو گئی ہے کہ اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جس ناپاک نظر سے اس وقت میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں، کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، عین اسی وقت اگر کوئی اور نوجوان میرے گھر کی کسی خاتون کو اسی ناپاک نظر سے دیکھ رہا ہو تو میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ رہا ہوں۔ دوستو، اپنی نظر کو پاک رکھیں، چونکہ نظر پاک رہے گی تو دل پاک رہے گا، دل پاک رہے گا تو عبادت میں بھی لذت آئے گی، عبادت کی طرف توجہ ہوگی، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنی نظروں کو پاک رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔